على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ومن الناس کل بھی یہی لفظ آیا تھا، من سے، الناس لوگ، یشری شرا یشری اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اور اگر اس میں تا آ جائے نا یشتری تو اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ وہ لکھا تھا نا مشتری ہوشیار باز، مشتری خریدنے والا، لینے والا۔ تا کے بغیر یشری ہوں تو یہ عام طور پر بیچنے کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی خریدنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ نفسہ اپنی ذات، ابتغاء تلاش کرنا، مرضات اللہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں، رؤوف مہربان، عباد عبد کی جمع بندے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس بیچ دیا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت میں جہاد کی دوسری ترغیب دی گئی ہے ایمان والوں کو، کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ میں خود ارشاد فرمائی، جو 11واں سپارہ ہے، اس کا تیسرے رکوع کی پہلی آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو۔ جب بھی کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی وہ اللہ کے ساتھ معاملہ تجارت کرتا ہے۔ اور 28ویں سپارے سورہ الصف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت کیا ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے راستے میں تم جہاد کرو۔ فرمایا یہ تجارت ہے تمہاری۔ تو تجارت میں کیا ہے؟ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ بائع ہوتا ہے، وہ بیچنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، خریدنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری، میں اللہ خریدنے والا ہوں، میں مشتری ہوں۔ اچھا، ایمان والا بیچتا کیا ہے؟ انفسہم، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو وہ بیچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس کا نفس، اس کی ذات اس کی رہتی ہی نہیں ہے،
فوراً اس کی جو ذات ہے، نفس ہے، وہ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ پروردگار آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے اس نفس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی، اور یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے، ورنہ ہماری ذات کون سی اپنی ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر کہا چلو کلمہ پڑھ لو، ایمان لاؤ، یہ ذات تمہاری صحیح، یہ میرے حوالے کر دو، میں جنت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ لیکن یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا فوراً اپنے آپ کو ختم کر دے کہ یہ ذات تو اللہ کی ہوگی، جان اللہ کی ہوگی۔ فرمایا نہیں، اب یہ جان تم نے سنبھال کے رکھنی ہے، رکھو بھی اپنے پاس ہی، اپنے قبضے میں رکھو۔ جب میرا حکم ہوگا تو میرے راستے میں سے قربان کر دینا، میرے راستے میں سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے ہیں، وہ قتال کیا کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، کبھی تو اوروں کو قتل کریں گے، کبھی خود شہید ہو جائیں گے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سچا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ قرآن میں بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم تورات اور انجیل میں بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ایمان والے نے اپنی جان کا کر دیا سودا، اب تو یہ جان اس کی رہے ہی نہیں، تو ایمان والو تم جہاد سے گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے تو ہمارے ساتھ سودا کیا ہے، اب یہ جان وہاں خرچ کرنا ہوگی جہاں اللہ تمہیں حکم دیں گے، اس جگہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گی۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں میں یہ جذبات موجود ہیں، آج بھی ایمان والوں کے جذبات اس چیز سے خالی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ فرمایا آج بھی ہیں، لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے، اور لیا کیا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی رضا کو۔ کل کی آیات میں جو ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا قولہ فی الحیات الدنیا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کی حد تک کی ہوتی ہیں، بس دنیا اچھی، دنیا کی باتیں اچھی، یہاں خوش خرم رہنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہیں تک بات ختم۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا مقصد صرف دنیا نہیں، ابتغاء مرضات اللہ، ان کا مقصد اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ ایمان والا تو ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بس اللہ کی رضا مل گئی تو اللہ نے خود قرآن مجید میں بار بار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہی تو کامیابی ہے نا، جب اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو سارے ہی ایسے تھے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے جس طرح تم نے اللہ سے سودا کیا ہے، اب تم بھی اللہ کی رضا تلاش کرنے کے پیچھے لگے رہو۔ یہ آیت جو خاص طور پر ہے، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ روم کے رہنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ویسے جو والد تھے نا، وہ ایرانی حکومت کی جانب سے گورنر تھے۔ عراق کا علاقہ ہے نا موصل، اس علاقے میں گورنر تھے یہ۔ رومیوں نے حملہ کیا ان پر، اس علاقے والوں پر،
تو جاتے جاتے جو قیدی بنا کر گئے ان کے اندر حضرت صہیب جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے ساتھ، پکڑ لیا ان کو، اور پھر یہ وہاں جا کر رہنے لگے روم میں غلام بن کر، وہیں جوان ہوئے، وہیں پلے بڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بیچا، یہ بکتے بکاتے چلتے چلاتے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ المکرمہ، جو اللہ نے قسمت کو سنوارنا ہو، اور آزاد بھی ہو گئے۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے، ان کے یہ غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ یار میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان لانے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آتے جاتے تھے، گویا کہ دوستانہ ماحول تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو بالکل ابتدائی لوگ جو مسلمان ہوئے، بالکل شروع میں تقریباً 30 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ دار ارقم میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف فرما ہوتے، یہ وہاں آئے اور مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باوجود اس کے کہ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں، ان کے رشتہ دار یہاں نہیں رہتے، ڈرے نہیں، اپنے ایمان کا کھل کھلا کے اعلان کیا۔ ورنہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ترغیب دیتے تھے نا، کبھی خاموش ہو جاؤ، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو اعلان کروں گا۔ اعلان کیا۔ پھر ان پر جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، سب برداشت کی انہوں نے۔ وقت آیا کہ مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کے پاس مال تھا، انہوں نے اپنے مال کو خفیہ جگہ چھپا دیا اور خود ہجرت کر کے وہاں سے آگے۔ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستے میں مسلمان اور کافروں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت صہیب بھی جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو انہوں نے آ کے راستہ روک دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز تھے اور بڑا پرفیکٹ نشانہ، جہاں لگاتے وہیں نشانہ جا کے لگتا، تیر لگتا وہیں پر۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کافر کھڑے ہو گئے سارے، اب مجھے نہیں جانے دیتے، ترکش سے تیر نکالا، کمان نکالی، کہا او قریشیوں، قریش کے سرداروں سن لو، تمہیں پتہ ہے کہ میرا نشانہ کتنا بہترین ہے، اور یہ دیکھو ترکش میں تیر میں نے کتنے رکھے ہیں، جب تک یہ تیر میرے پاس ہیں تم میرے پاس نہیں آ سکتے، کتنوں کا کام میں نے ایسے ہی تمام کر دینا ہے، اور یہ دیکھو میرے پاس تلوار بھی ہے، اس کے بعد جو بچ گئے نا ان کا کام کروں گا تلوار سے، تو تم یہ بھول چھوڑ دو کہ تم سب جمع ہو کے آئے ہو اور میں اکیلا ہوں، نظر اکیلا آ رہا ہوں لیکن چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ہاں تمہیں اگر مال چاہیے نا تو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں ہاں چلو ہمیں مال دے دو۔ کہا فلاں جگہ میرا مال پڑا ہے، جاؤ وہ لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کچھ نہ کہو، نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھاگ گئے، وہ مال کے بھوکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک قباء میں تشریف فرما تھے۔ جب پہنچے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ آپ نے جو سودا کیا ہے یہ نفع کا سودا کیا ہے، فائدے کا سودا کیا ہے، کہ جان بچائی، ایمان بچایا، دین بچایا، دنیا کی اور مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں کی تم نے،
اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسی موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بیچ دیا کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے تصدیق کر دی حضرات صحابہ کرام کی، اور خاص طور پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کا ہر معاملہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ موجود، خود حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ میری نماز جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے۔ انہوں نے پڑھائی اور فرمایا جب تک خلافت کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا مسجد نبوی میں نمازیں بھی حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے۔ 3 دن تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، سب صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب خلافت کا معاملہ طے ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر وہ نمازیں پڑھانے لگے، تو اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی۔ تو اب یہ تو ان کا مقام ہو گیا بلند۔ جو عام ایمان والے ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کریں تو ظاہری بات ہے ہمارے اخلاص تو وہ نہیں ہے نا، ہمارا مقام و مرتبہ تو وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ نے آخری جملہ یہی فرما دیا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، تم اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکلو تو صحیح نا، آؤ تو صحیح نا میدان میں، کمی کوتاہی کو دیکھتے رہنا تم، لیکن اللہ یہ کریں گے کہ جو اس کے راستے میں نکلنے والے ہیں اللہ سب پر اپنی مہربانی نازل فرما دے، کیونکہ اسی صف میں جا رہے ہیں نا جس صف میں باقی ہیں۔ جب تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بھی اسی طریقے سے قبول فرمائیں گے جس طرح اعلیٰ اخلاص والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔